ہمارے مہمان خصوصی پاکستان کی معروف مذہبی شخصیت، عالم اسلام کے ابھرتے ہوئے معروف خطیب جناب مفتی عتیق الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان سے قبل جو بیان کیا تھا جمیل الرحمان رحمانی صاحب نے، میرے پاس جو ایک ہی بات ہے، جس طرح قرآن پاک ہے اسی طرح نبی رحمت کی زندگی پاک ہے، جس طرح قرآن کے 30 سپارے میں کوئی شک نہیں، اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں کوئی شک نہیں۔ محبوب نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی، قال من اتانی دخل الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر ایک بدبخت جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ کون ہے؟ جس نے نبی دی اطاعت نہ کی، اللہ کی بندگی نہ کی۔ میرے بھائیوں، میری دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اللہ پاک اور اس کے محبوب کی اطاعت کرنے میں اور اس کی محبت میں اور پیار میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں بلا تمہید دعوت سخن دے رہا ہوں جناب مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب۔ ان سے پہلے نعرہ تکبیر۔ تہاڈی محبت اور تہاڈا پیار دیکھ کے نا خدا دی قسم ہے مینوں تے گرمی نہیں لگدی پئی۔ میری 18 سال دی عمر ہے، 18 بڑے بڑے پروگرام پاکستان دی دنیا جائیدا، لیکن تہاڈی محبت پیار میری دعا ہے جس طرح اج کٹھے ہیں نا تے قیامت والے دن جنت دے کٹھے ہو گئے۔ کہہ دو یار آمین، جنت نہیں جانی۔ تو نبی پاک نے پتہ کی فرمایا ہے، ذرا بے نمازی ہے، نوجوانوں سنو، بے نمازی ہے قبر دے وچ 99 سب مسجد کیتے جانے نے۔ حدیث لمبی ہے، میں انہیں اشارہ ہی کرنا ہے کہ نماز پڑھو۔ اللہ نے آکھا جرا نماز نہیں پاتا وہ کافراں وچوں ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ فَلَا تَکُونُوا مِنَ الْکَافِرِینَ۔ محبوب نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے جو نماز نہیں پاتے کافروں میں، اور نبی رحمت فرما رہے ہیں جو نماز نہیں پاتے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں وہ بھی کافروں میں۔ اللہ آپ کو اور مجھے 5 وقت کا نمازی بنائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل رب زدنی علما۔ آج کا یہ پروگرام بزم علماء کے نام سے رکھا گیا، اسی کی مناسبت سے چند باتیں آپ احباب کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ بزم علماء کا ایک مجموعہ، علماء کی ایک جماعت، علماء کا ایک گروپ، اسے بزم علماء کہا جاتا ہے۔ اب علماء کون ہیں؟ علماء یہ جمع ہے، صیغہ جمع کا، اس کا واحد ہے عالم۔ عالم کی جمع علماء۔ عالم علم والا۔ علم کیا ہے؟ اس کو سیکھنے والا طالب علم ہوگا، اور جب وہ سیکھ لے گا تو وہ عالم ہوگا، اور جب وہ زیادہ جمع ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ علماء ہوں گے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ تاکہ وہ پڑھنے والا طالب علم ہو جائے گا، اور جب وہ پڑھ لے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ عالم ہو جائے گا، اور جب وہ 2 سے زیادہ ہوں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ علماء ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، آقا آپ بھی مجھ سے مانگے۔ اللہ کی قسم
میں نے آج تک نہیں پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دنیاوی اعتبار سے کوئی چیز مانگنی ہو تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ مجھ سے یہ چیزیں مانگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے وَقُلْ، اے پیغمبر علیہ السلام آپ کہیں، آپ مانگے، کیا مانگو؟ ربی زدنی، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب وہ علم کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا یا دینا چاہتا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی وحی کو، وہ علم ہے۔ ایک ہے ہنر، ایک ہے فن۔ جس شخص نے یہ اسپیکر بنائے اس کے پاس سپیکر بنانے کا فن ہے، ہنر ہے، اسے ہم انجینئر کہہ سکتے ہیں، عالم۔ یہ کرسی ہے، یہ بنانا ہنر ہے، بنانے والا بڑا ماہر ہو اسے فن کہہ سکتے ہیں، ہنر کہہ سکتے ہیں، لیکن اسے عالم نہیں کہہ سکتے۔ یہ مسجد، کوئی بلڈنگ، کوئی بھی چیز بنانا یہ ہنر ہے، ہنر۔ یہ بنانے والے کو انجینئر کہہ سکتے ہیں، بڑا ماہر فنکار کہہ سکتے ہیں، ماسٹر کہہ سکتے ہیں، لیکن اسے عالم۔ علم کیا ہے؟ صرف قرآن اور حدیث، یہ علم ہے، اور اس کو پڑھنے والا، سیکھنے والا، یہ کیا ہے؟ عالم۔ اچھی آواز یہ علم نہیں ہے، یہ بات میری توجہ سے سمجھ لیں۔ اچھی آواز اللہ کی نعمت ضرور ہے، لیکن یہ علم نہیں ہے۔ علم کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، یہ علم ہے، اور جب یہ انسان سیکھ لیتا ہے تو عالم بنتا ہے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہے۔ ڈاکٹر نبیوں کا وارث ہے، انجینئر نبیوں کا وارث ہے، کوئی ترخان نبیوں کا وارث ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ بڑا بڑا ماہر، گاڑیوں کا اسپیشلسٹ نبیوں کا وارث ہے۔ نبیوں کا وارث کون ہے؟ جو کون ہے؟ عالم ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء نے نبیوں سے کیا سیکھا ہے؟ علماء نے انبیاء سے قرآن اور حدیث سیکھا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، ایک ہے علماء اور ایک ہے فنکار، فن کے ماہر۔ علماء فقط وہ ہیں جو قرآن اور حدیث کو سیکھتے اور سمجھتے، اور یہ علماء ہی نبیوں کے وارث۔ جب کوئی عالم بن جائے نا، پھر اس کی عزت، احترام، مقام، شان آپ لوگوں سے بہت بڑھ جاتا ہے۔ اگر کوئی دنیاوی اعتبار سے ماہر ہے نا، اس کا مقام، مرتبہ دنیا کے اعتبار سے، اور جو دین پڑھ جاتا ہے، عالم بن جاتا ہے، نبوت کی زبان کہتی ہے وَإِنَّ الْعَالِمِ، جو عالم ہے، لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَحَتَّى النَّمْلَ فِي جُحْرِهَا۔ جو عالم ہے اس سے غلطی ہو جائے، کمی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اس کے لیے معافی مانگتے ہیں وہ سارے فرشتے جو آسمانوں میں ہیں، اور وہ ساری مخلوقات جو زمین میں ہے، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنی اپنی بلوں میں، اور مچھلیاں پانی میں تیرتے ہوئے بھی اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم استغفار کرو، معافی مانگو۔ یا رب کس کے لیے؟ ہم نے تو گناہ نہیں کیا۔ اڑنے والے پرندے، دھارنے والے درندے، زمین پہ رینگنے والے حشرات، وہ سب کی ڈیوٹی ہے، حتیٰ کہ آسمان کے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ تم معافی مانگو۔ یا رب ہم نے تو گناہ نہیں کیا۔ کہا ہاں،
رب کے دین کو سیکھنے سکھانے والے علماء سے غلطی ہو جائے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے ان کے حق میں اللہ سے معافی مانگی۔ اب ذرا غور کیجئے، ہم ایک دوسرے کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، ہونا چاہیے۔ کسی کے فوت ہونے کے بعد ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، کسی کی زندگی میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مسجد میں 100 بندہ ہے، 200 بندہ ہے، 400 بندہ ہے، 1000 بندہ ہے، میرا خیال ہے کسی مسجد میں 1,00,000 بندہ تو پاکستان میں نہیں ہوگا نا؟ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ لیکن تصور کریں آسمان کے فرشتے کتنے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا میں نے معراج کی رات دیکھا، ایک چپا برابر 4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں تھی، الا وفیہا ملکن، وہاں فرشتہ کھڑا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، کوئی قیام، کوئی رکوع، کوئی سجدے میں۔ وہ سارے فرشتے عالم دین کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ تم عالم دین دے گناہ کنے نے؟ تمہیں 2 4 6 10 20 50 100 گناہ تو نظر آ جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا ان کے لیے معافی کون مانگ رہا ہے۔ یہ بھی تو جانو نا، آسمان کی نیلی چھت کے نیچے کتنے پرندے اڑتے ہوں گے روزانہ، پانی میں تیرنے والی مچھلیوں کی تعداد کوئی گن سکتا ہے؟ ہوا میں اڑنے والے پرندوں کی تعداد کوئی گن سکتا ہے؟ حتیٰ کہ جنگلات کے اندر کے ساری مخلوقات کی تعداد کوئی گن سکتا ہے؟ یہ حدیث ہے، آسمان کے سارے فرشتے، زمین کی ہر مخلوق، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنی بلوں میں اور مچھلیاں اپنے پانی میں رب کے حکم سے معافیاں مانگ رہی ہیں۔ کس کے لیے؟ جو عالم ہے۔ لیکن عالم سمجھ لینا کون ہے؟ لکھنے سے جس طرح ہر کوئی بات سچی نہیں ہو جاتی۔ ہر دکاندار کہتا ہے میری چیز اصلی ہے، ہر بندہ کہتا ہے میرا مال اعلیٰ ہے، لیکن ہم چیک کرتے ہیں۔ ہر دکاندار کہتا ہے اے ریٹ تو انہوں کتوں نہیں ملے گا، لیکن ہم چیک کرتے ہیں۔ اس طرح جاننا چاہیے کہ عالم کون ہے۔ علم اللہ کی وحی کا نام، اور عالم جس کے پاس اللہ کی وحی ہے۔ اور یہ عالم اگر یہ صحیح ہے، انسان ہونے کے ناطے سے غلطیاں ہو جائیں، آسمان و زمین کی ہر مخلوق اس کے لیے معافی مانگتی۔ جتنا بڑا ثواب ہے نا، اتنا بڑا عذاب بھی ہے۔ اگر یہ عالم باعمل نہ ہوا، اگر یہ عالم باعمل نہ ہوا تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ روز قیامت ایک عالم ہوگا اور اس کا پیٹ چیرا ہوا ہوگا، اس کی اپنی انتڑیاں اس کے پیٹ سے باہر لٹک رہی ہوں گی، زمین پہ انتڑیاں پڑی ہیں، اور یہ بندہ کولو کے اوپر جس طرح گدھا گھومتا ہے نا، یہ اپنی انتڑیوں کے ارد گرد گھوم رہا ہوگا اور چیخو پکار ہوگی۔ سارے جہنمی جہنم میں باوجود جلنے کے اپنا عذاب بھول کر اس کے قریب آ کر دائرہ بنا کر کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے الستا کنت تامرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر۔ اوے تم وہی عالم نہیں ہے جو ہمیں نیکی کا حکم دیتا تھا، برائی سے منع کرتا تھا، تیری تقریریں ہم سنا کرتے تھے، تیرے واز ہم سنا کرتے تھے، تیرے چرچے تیرے اشتہار ہم دیکھا کرتے، تو وہی نہیں؟ تو آگے سے کہے گا ہاں وہی تو تھا، لیکن جو تمہیں کہتا تھا اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ میری زبان اور تھی، عمل اور تھا۔ تمہیں توحید کے درس، تمہیں رسالت کے درس، تمہیں اتباع سنت کے درس، تمہیں بے حیائی سے بچنے کے درس، تمہیں نماز کے درس، تمہیں پیغمبر کی سنت کے پیچھے چلنے کے درس، اور اپنا عمل اس کے مطابق نہیں تھا۔ میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا، خود کرتا نہیں تھا، گناہ سے روکتا تھا، خود بچتا نہیں تھا۔ آج اس بے عملی کی وجہ سے یہ جہنم میں مجھے سزا مل رہی ہے۔ یہ بات جان کر جیو۔ علم کیا ہے؟ ہر ایک کو عالم کہنا درست نہیں، یہ بات سمجھ کر جیو۔ صحیح عالم کا مقام کیا ہے، اور یہ بات بھی جان کر جیو کہ اگر عالم باعمل نہیں ہے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں۔
آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. علم کس سے لیا جائے؟ یہ بڑا اہم نقطہ سنانے لگا ہوں. مننا ویسے تجھے کوئی نہیں الا ما رحم ربی، لیکن ہم اپنا حق ادا کرنا چاہتے ہیں. علم کس سے لیا جائے؟ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث پڑھنے کے لیے ایک لمبا سفر کیا، لمبا سفر، اور ایک شخص کے پاس علم لینے کے لیے گئے. اور اس نے ادھر غور کرنا، ادھر ایسے اپنی جھولی اٹھائی، کھڑا ہے اور گھوڑے کو بلا رہا. گھوڑے کو بلا، جیسے یہاں کیا ہے، دانا دنکا ہے اور بلا رہا ہے. امام بخاری کئی مہینوں کا سفر کر کے گئے. اس آدمی کو دیکھا، اس کے قریب پہنچے تو اس کی جھولی خالی تھی، اس میں دانا نہیں تھا. سلام لیا تو واپس مڑے. کہا نوجوان کدھر آئے تھے؟ کہا میں نے آپ کا چرچا سنا تھا، آپ کے بارے میں علم ہوا تھا، آپ بہت بڑے عالم ہیں اور پیغمبر کی احادیث آپ کے پاس ہیں. میں وہ حدیثیں سننے کے لیے، آپ کا شاگرد بننے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے آپ کے پاس آیا. ہاں بیٹھو بیٹھو بیٹھو، رکو رکو، آپ کو میں حدیثیں سناتا ہوں. کہا تجھ سے سننے کی ضرورت نہیں. کہا بیٹا کیا ہوا، بیٹا کیا ہوا، میری بات تو سن، حدیثیں سن. مجھے یاد ہے، مجھے یاد ہے، مجھے یاد ہے، حدیث سناؤں گا. کہا ضرورت نہیں. تو پھر آئے کیوں تھے حدیث لینے، تو سنی کیوں نہیں؟ کہا میں سمجھ گیا جو آج ایک گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ پیغمبر کی حدیث میں بھی دھوکہ دے سکتا ہے. مجھے ایسے بندے سے حدیث نہیں لینی. آج ہماری زبانیں یہ کہتی ہیں او یار سارے نو سنو، جتھو اگی چنگی گل لبے لے لو. وہ دیکھو جی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ابلیس کو نہیں سی سورہ آیت الکرسی لی لی. دلیل کس سے لی تھی؟ شیطان سے. ابو ہریرہ رضی آیت الکرسی نہیں سیکھ لی. اللہ کے بندو جب سیکھ رہے تھے اس وقت ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ شیطان ہے. پتا ہوتا تو نہیں پتا تھا، لیکن سیکھنے کے بعد بھی اس وقت تک نہیں مانی تھی جب تک آ کے پیغمبر سے بات ہو کے میرے آقا کی مہر نہیں لگ گئی، آپ نے اس پر عمل. جب پہلے پتا ہوتا تو کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دین سیکھتے؟ دین علماء سے لو. یہاں ڈاکٹر بھی بہت ہیں، مفتی بھی بہت ہیں، حکیم بھی بہت ہیں، طبیب بھی بہت ہیں، اسی طرح علماء بھی بہت ہیں. لیکن خدا را اگر دنیاوی زندگی بچانا چاہتے ہو تو نیم ڈاکٹروں سے بچ جاؤ، صحیح کے پاس. اگر اخروی زندگی بتانا چاہتے ہو تو اپنے علم کی حفاظت کرو. آخری بات اسی کا حصہ اور میری بات ختم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ علم حاصل کرو. کیا حاصل کرو؟ اور آپ نے اس کا طریقہ بتایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب علم دیتے نا، صحابہ اکرام کی کیفیت یہ ہوتی زارفت منہ العیون وواجلت منہ القلوب. آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، دل ان کے نرم پڑ جاتے، اور اس مجلس میں ایسی کیفیت ہوتی گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں. اور پیغمبر علیہ السلام کی محفل میں کبھی بھی علم کی مجلس میں ہنسی مذاق نہیں تھا، ہنسی مذاق نہیں تھا. رونے کی حدیثیں بیسیوں ہیں. صحابہ اتنا روئے، اتنا روئے، نبی اتنا روئے، آقا اتنا روئے، لیکن آپ کے درس جمعے خطبے میں کہیں نہیں ہے کہ اتنا ہنسے اور اتنا ہنسے نہیں ہے. خدا را میری آپ سے نصیحت ہے، مانے یا نہ مانے ہم اپنا حق ادا کر چلے ہیں. علم کسے کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کو.
سیکھنے والا طالب علم، جب سیکھ لیا تو عالم، جمع ہوئے تو علماء۔ اگر سچے علماء ہیں تو اللہ کی قسم روئے زمین کے حقیقی ولی ہیں تو سچے علماء ہیں، جن کے لیے آسمان زمین کی ہر مخلوق ان کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ آپ کرے نہ کرے، رب نے کروڑوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، اور اگر وہ عالم باعمل نہیں ہے تو دنیا اور آخرت میں عزت نہیں پا سکے گا، اور قیامت کے روز کا عذاب بہت سخت ہے۔ اس کا پیٹ کٹا اور وہ اپنے انتڑیوں کے گرد گھوما، کیوں؟ جو کہتا تھا کرتا نہیں تھا، جس سے روکتا تھا اس سے بچتا نہیں تھا۔ علم لے، صاحب علم سے علم حاصل کریں۔ جس طرح دنیا میں اچھا ڈاکٹر تلاش کرتے ہو، اچھا حکیم تلاش کرتے ہو، اچھا عالم بھی تلاش کرو، اس سے علم لو، اور علم کی محفل میں ہنسی، مذاق، جگتیں، یہ معاملات ہماری آج طبیعت میں آ چکے ہیں، شریعت میں نہیں ہیں، ہماری طبیعت میں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین سیکھیں، دین سمجھیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے سوال کیا کہ وہ بندہ مر گیا، کہا گائیں ذبح کرو۔ انہوں نے کہا مذاق کرتے ہو؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ جب علم کی بات آئے تو مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے، علماء کا کام نہیں ہے۔ میں جاہل نہیں، صحیح کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔